الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الحمدللہ۔ اللہ نے پھر ہمیں موقع عطا کیا، ہم آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ آج علامت شریف کی وقت کے مناسبت سے کچھ تفسیر بیان کرنے کا اللہ تعالی ہمیں موقع دے گا اور آپ کو سننے کا۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ، اس کے بہت سے نام ہیں، الحمد اور اس کے فوائد بہت ہیں، اور یہ قرآن کریم کے اندر ایک نور ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں دو نور عطا کیے، پورے کلام پاک میں دو نور عطا کیے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ سورہ فاتحہ کا تفسیر میں یہ آیا کہ اگر سورہ فاتحہ کسی بھی کتاب میں آ جاتی، یعنی کہ توریت میں آ جاتی تو پھر دوسری کتاب کی ضرورت نہیں تھی، انجیل میں آتی تو کوئی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں تھی، زبور میں آتی تو اس میں پھر آگے کتاب کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنی کامل اور اکمل ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں۔ اب قرآن میں آئی تو اب 5ویں کتاب کی ضرورت نہیں، وہاں دین مکمل ہو گیا۔ یہ نور ہے۔ ایک مرتبہ آقا رسول کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس کے اندر جبرائیل امی تشریف فرما ہے، اور ایک زوردار آواز آتی ہے تو سرکار پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ آواز کس بات کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آسمان سے آواز آئی ہے، یہ آسمان سے آواز آئی ہے، اور ایک دروازہ کھلا ہے آسمان سے جو کبھی بھی نہیں کھلا، اللہ پاک نے کبھی بھی نہیں کھلا، آج وہ کھلا ہے۔ تو کس لیے کھلا ہے؟ کہا کہ ایک خاص نعمت، نور آپ کے پاس آنے والے ہیں، 2 نور، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کے لیے الگ ایک فرشتہ بنایا ہے جو کبھی زمین پر نہیں آئے۔ تو چاندی کے تشتوں کے اندر یہ 2 نور سرکار کے پاس آئے، جس میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ، یعنی کہ بالکل جبرائیل میں بھی امی بھی نہیں لے کر آئے، اتنی خاص اس کی اہمیت ہے۔ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے، میں نے پہلے بھی اس کی تفسیر بیان کی ہے، سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے، الحمد کے معنی شکر ہے۔ اے اللہ، اے رب، اے پالنے والے، تیرا شکر ہے۔ مالک یوم الدین، اور مالک ہے تو اس دن کا جب جزا و سزا ہو۔ تو اس سے پہلے اللہ کی ایک صفات ہے، اس الفاظ کو، اللہ کے اس مبارک کو ہم خاص نام دیتے ہیں، رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے نا، اور رحمان الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، نہایت ہی رحم دل، اور رحمان الرحیم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، کتنا رؤوف الرحیم ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سفر پر ہیں اور ایک ٹاپو پر رکنے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ ٹاپو جانتے ہیں نا، سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو رب نے کہا کہ اے موسیٰ ذرا دیکھنا، سامنے جو درخت ہے اس پہ ایک چڑیا بیٹھی ہے، ایک باری تالا، اس میں چڑیا بیٹھی ہے اس کے اوپر۔ کہا کہ دیکھو اس کی چونچ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا یا رب کریم، اس کی چونچ کے اوپر مٹی ہے، ابھی کیڑا کھا کر آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ، جتنا بڑا یہ سمندر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میری رحمت ہے، اور جو چڑیا کی چونچ پر مٹی لگی ہے مختصر سی، یہ دنیا ہے۔ یعنی رحمت اتنی وسیع ہے اس پروردگار کی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے پالنے والے کا، اور رحمان الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، یعنی اتنی بڑی رحمت کا مالک ہے۔ اور یہ اس میں اعظم میں شامل ہے یہ الفاظ اللہ پاک کا۔
مالک یوم الدین، اور مالک اس دن کا کہ جب جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا تو ہم سب لوگ اس کی بارگاہ میں جمع ہوں گے. وہ اس دن کا مالک ہے. ہمیں اس دن کا خیال کرنا چاہیے جب اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے اور ہمارے سارے اعمال اس کی بارگاہ میں کھل کے آئیں گے. تمام آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور سرکار تک تمام نبی وہاں ہوں گے، تمام ان کی امتیں ہوں گی. تو لوگ خوف کھاتے ہیں اس دن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہماری لاج رکھ لینا، اللہ پاک اس دن ہمارا خیال کر لینا، اے پروردگار سرکار کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دینا. اسی وجہ سے پھر رہنما ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں آگے رہنما کی بات آئے گی، اس لیے رہنما بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس دن کے لیے ہم رہنما کے پاس جا کر اپنی تعلیم مکمل کریں، تعلیم لیں کہ ہمیں اس دن کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے. ایک لفظ میں ہزارہ چیزیں ہیں، سمجھ لیں. مالک یوم الدین، اس پر اگر ہم بیان کریں تو راتیں بیت جائیں. مالک اس دن کا، جس دن روز جزا ہوگا، جس دن میزان ہوگا، یہ سب کچھ وہاں ہوگا. اس کی تیاری کے لیے آگے اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا ہے کیا، وہ آگے چلتا ہوں میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری پرستش کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اس کو سجدے کرنے چاہیے، اس کے بارگاہ میں نوافل پڑھنے چاہیے، 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ، تہجد کے ساتھ ساتھ. ہمیں اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، ہم اور اسی سے مانگنا چاہیے. پروردگار کہتا ہے، حدیث آتی ہے، حدیث کا سرکار کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے گھر میں نمک کی کنکری بھی ختم ہو جائے، نمک چاہیے، تو آپ اللہ سے مانگیں کہ پروردگار، یہ نہ سوچیں کہ میں لے لوں گا. میں کی کہانی نہیں ہے. ایک کنکری لینے جا رہے، موت واقع ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، کنکری کی ویلیو نہیں ہے، نعمت کی ویلیو ہے. نمک غذا میں نہ ہو، بدمزہ. ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم نمک ہم لے آئیں گے. نہیں نہیں، رب کہتا ہے مجھ سے مانگو. اگر میرے ہو نا تو مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا. اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، میں دوں گا. ایاک نعبد، ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جس پہ تو نے اپنا انعام کیا. اب یہ وہ بات آ گئی نا کہ ہمیں تیاری کرنی ہے اس روز جزا کی. جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، سوال جواب ہوں گے، ہمارے ایک ایک اعضاء، ہمارے گناہ، ہماری نیکیوں کا اللہ کے سامنے بیان کریں گے. ہماری زبان اگر جھوٹ بولنا بھی چاہے گی تو ہم بول نہیں سکتے، ہم بولنا چاہیں گے بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ سارا نظام ہمارا کھل کے سامنے آ جائے گا. ہم نے کس کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا، لوگوں کے ساتھ کیا کیا. اس کی تیاری کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے، تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے، جس پہ تو نے اپنے انعامات کیے ہیں، جن پر اپنی رحمتوں کی بارشیں کی ہیں، جس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ تو کہتا ہے وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو پھر رب کہتا ہے کہ بندے تو بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں. یہ وہ مقام ہے اور یہ ہی تیاری کرائیں گے آپ کو. اللہ نے تو پیغام دے دیا نا، کتاب اللہ پیش کر دی سرکار، سرکار نے ہمیں عطا کی، صحابہ کو عطا کی. اب صحابہ سے اولیاء اکرام کو عطا کی، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ سسٹم ہے، ایک لائن ہے نا. تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے کہ اے اللہ کے بندوں، ہم آپ کا دامن پکڑ لیں گے، آپ کے دست بیعت ہو جائیں گے، آپ کے غلام بن کے رہیں گے. للہ ہمیں
اس دن کی تیاری کرائیں جس دن ہمارے سارا میزان ہوگا، ہمارے گناہوں کو دور کرائیں، کیونکہ قرآن نے ایک جگہ کہا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور استغفار کرو، بے شک اپنے رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ آدم سے لے کے آنے والے ایک نیک آدمی، ایک ولی تک اللہ کے سب محبوب بندے ہیں۔ وہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا میرے نبی کے پاس، اشارہ نبی کا ہی تھا، یہ بات نہیں ہے، لیکن نبی کا اشارہ کیوں نہیں کیا کہ حیات طیبہ ظاہرہ حیات سرکار کی تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، وہ روحانیت میں آ جائیں گے۔ لیکن ہم مانتے کس کی ہیں؟ جو ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے، ظاہرہ زندہ ہوتا ہے، ہاتھ پیروں کے ساتھ ہوتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے۔ تو ان کا نقش قدم ان آدمیوں نے ان کا سرکار کا پڑھا اور سیکھا، اور پھر ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے وہ تیار ہوئے، نیک بندے جن کو کہتے ہیں اولیاء، اللہ کے بندے، جن کو ایک آیت قرآن میں آئی کہ نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو میرے دوست ہیں انہیں قیامت کا خوف ہے نہ ڈر ہے۔ تو اسی کی تیاری کے لیے پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جس پہ تو نے اپنا انعام کیا، انعام یافتہ لوگ۔ اب قرآن سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں؟ ہم نے انعام کیا انبیاء پر، شہداء پر، صالحین پر، صدیقین پر، انڈیکیشن ہمیں قرآن کریم دے رہا ہے نا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی دنیا کے مقصد کے لیے جاتے ہیں، دین کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جو 4 دن کی زندگی ہے نا ہماری، 4 دن کی، اور بہت سے مشائخ نے کہا ہماری زندگی اتنی ہے کہ جب ہم آتے ہیں دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے کانوں میں ایک سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے فجر والی، الصلاۃ خیر من النوم والی، اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، ہو گئی نا۔ اب جماعت ہونی ہے تو ہماری زندگی کا وقفہ صرف اتنا ہے کہ اذان کے بعد اقامت، اور اقامت کے بعد جب نماز ہو رہی ہے وہ ہماری نماز ہو رہی ہے، بس اتنی تو ہماری مہلت ہے زندگی کی، ٹھیک ہے۔ لگتی طویل ہے، 60 70 سال، 52 سال، 45 سال، جو بھی زندگی ہے، لیکن ہے صرف یہ کہ اذان ہوئی جماعت کی تیاری کرو۔ تو ہمیں اس دن کے لیے اتنی تیاری کرنی ہے، اس دن کے لیے مالک یوم الدین، مالک اس دن کا، وہ مالک ہے، وہ ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دے گا، اس کے لیے تیاری کریں، اور اس کے لیے اہل اللہ کا ساتھ پکڑیں، اہل اللہ کا ساتھ پکڑیں، تاکہ ان سے اونچ نیچ ساری چیزیں ہم سیکھیں کہ شیخ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں روزگار کیسے کرنا ہے، ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کیسے پڑھنا ہے، ہمیں توبہ کیسے کرنی ہے۔ یعنی کہ ہمیں رہنما چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں رہنما چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اب یہ بھی ہم دعا کر رہے ہیں، ہم غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل اللہ کا ساتھ دینا ہوگا، ان کے ساتھ رہنا ہوگا، جیسے کہ صحابہ کرام سرکار کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے، آپ کی صحبت اختیار کیا کرتے تھے، آپ کے تمام بیانات کو سنا کرتے تھے۔ اگر کوئی صحابہ غیر حاضر ہوتے تو سرکار پوچھتے کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ، تو وہ کوئی علیل ہوتے یا غیر حاضر ہوتے، کہیں گئے ہوئے ہیں، تو سرکار ان سے کہتے کہ نہیں تمہیں آنا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا مقصد ہے، اور یہ مکمل ہمارے لیے ایک دعا ہے اور ایک مناجات ہے، اور اللہ سے ہم ہر چیز مانگ رہے ہیں۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر رب کریم کے نیت باندھی دروازے میں ہم داخل ہو گئے اور اس سے ہر بات کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھ لینا تو ہماری آخرت سیدھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کا سودا ہے یہ، اور ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی موت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مقاشف القلوب میں، اگر کوئی انسان اپنی موت کو 20 مرتبہ 24 گھنٹے میں یاد کرتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ شہیدوں کے درجے پہ لکھا جائے گا، اور وہ درجہ کون سا ہوگا وہ آگے تفصیل ہے، بہرحال وہ شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ تو موت کو اس قدر یاد رکھیں، جب موت یاد ہوگی تو آپ رہنما کو بھی ڈھونڈیں گے،
آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، آپ توبہ بھی کریں گے، تو آپ اس روز جزا کو بھی یاد کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہیں گی کیونکہ جب موت کو یاد کریں گے. تو مومن تو آیا مرنے کے لیے ہے. زندگی ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، نہیں. بچہ پیدا ہوا 1 سال کے بعد اس کی عمر گھٹ گئی. اگر اس کی قسمت میں 50 سال عمر ہے تو کتنی رہ گئی؟ 49 رہ گئی. دوسرے سال لوگ سالگرہ منا رہے ہیں، اس کی 2 سال عمر کم ہو گئی، اب کتنی رہ گئی؟ 48 سال. تو ہم خام خیالی میں ہیں، ہم تصور میں ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور کرم فرمائے ہمارے اوپر، ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھنے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.